اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں ایک ایسا خطبہ دیا کہ جو خطبہ یزید کی شخصیت کو یا یزید کی شخصیت سے نقاب ہٹانے کے لیے کافی تھا۔ اس خطبے کے پہلے حصے میں ہم نے عرض کر دیا کہ بی بی نے یزید کا غرور و تکبر توڑا، اور پھر اس کے بعد اب اسی خطبے کا دوسرا حصہ بی بی ارشاد فرماتے ہیں کہ آمن العدل یبن الطلقاء تخدیرک حرائرک وسوقک بنات رسول اللہ سبایا قد ہتکت سطورہن وابدیت وجوہہن۔ بیوی نے ایک مرتبہ پھر یزید کو جھنجھوڑا اور کہا کہ اے یزید، کیا یہ عدل و انصاف میں سے ہے؟ اے طلقاء کے بیٹے۔ طلقاء ایک خاص اصطلاح بیوی نے استعمال کی، وہ طلقاء کہ جن کو فتح مکہ کے وقت رسول خدا نے آزاد کیا۔ گویا بیوی ارشاد فرمانا چاہتی تھی کہ تو ان لوگوں کا بیٹا ہے کہ جو فتح مکہ کے وقت مسلمانوں کے خوف سے اسلام انہوں نے قبول کیا، ورنہ در حقیقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ بہرحال بیوی نے ارشاد فرمایا کہ اے طلقاء کے بیٹے، کیا یہ عدل و انصاف میں سے ہے کہ جو تیری مخدورات ہیں، جو تیری مستورات ہیں، وہ تو پردے میں ہوں، جبکہ رسول اللہ کی بیٹیوں کو تو کوچہ با کوچہ پھرائے، بازار با بازار ان کو لے کر جائے اور ان کو قیدی بنائے۔ یقیناً تو نے ان کے پردوں کو چاک کیا اور ان کے چہروں کو ظاہر کر دیا۔ یحدو بہن الاعداء من بلد الی بلد، کہ دشمن ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر پھراتے ہیں۔ وَيَتَشَرِّفُهُنَّ أَهْلُ الْمَنَاقِلِ وَيَبْرُزْنَ لِأَهْلِ الْمَنَاهِلِ، اور ان کو جو بادیاں نشین ہیں وہ بھی ان کو دیکھتے ہیں، اور جو بیابان میں رہنے والے ہیں وہ بھی ان لوگوں کا نظارہ کرتے ہیں۔ یعنی تو نے اہل حرم کو اس طریقے سے قیدی بنایا کہ تمام لوگ ان لوگوں کا تماشا کرتے ہیں۔ گویا تو نے فقط قیدی نہیں بنایا بلکہ اہل حرم کا تو نے تماشا کیا۔ بیوی نے ارشاد فرمایا کہ بادیہ نشین اور اہل حرم ان کو دیکھتے ہیں۔ وَيَتَصَفَّحُ وُجُوهَهُنَّ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ وَالْغَائِبُ وَالشَّهِيدُ وَالشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ وَالدَّنِيُّ وَالرَّفِيعُ۔ فرمایا کہ ان کو اس طریقے سے کوچہ با کوچہ اور بازار با بازار گھمایا گیا کہ ہر ایک ان کے چہرے کو نظر گاڑ گاڑ کے دیکھتا تھا، چاہے وہ قریب ہو یا دور ہو، چاہے وہ غائب ہو یا حاضر ہو، چاہے وہ شریف شخص ہو یا پس فطرت شخص ہو، چاہے وہ لئیم شخص ہو یا عالی مقام شخص ہو۔ گویا ہر ایک دیکھتا تھا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو بازار میں لائے گئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو بازار میں افراد جمع ہوئے ہیں، جو تماشائی ہیں، وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ کوئی بازار میں آیا ہی اسی وجہ سے کہ ان کا تماشا کیا جائے، اور کوئی بازار میں اس وجہ سے آیا کہ وہ در حقیقت اہل بیت کا چاہنے والا ہے، لیکن بہرحال اس کو معلوم نہیں ہے کہ کون لایا گیا، لہٰذا وہ دیکھنے آیا ہے۔ تو بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ ہر شخص، چاہے وہ قریب ہو، چاہے وہ دور ہو، چاہے وہ حاضر ہو، چاہے وہ غائب ہو، یعنی اگر کوئی غائب رہ گیا تو وہ حاضر والے سے پوچھتا تھا کہ بازار میں کس کو لایا گیا ہے، یہ کون مستورات ہیں کہ جن کو قیدی بنا کر لایا گیا ہے۔ چاہے وہ پس فطرت ہو، چاہے وہ عالی فطرت ہو، ہر شخص ان کے چہروں کو نظر گاڑ گاڑ کے دیکھتا تھا۔ لیس معہن من رجالہن ولی، جبکہ ان کی حالت یہ تھی کہ مردوں میں سے کوئی ان کے اوپر ولی اور سرپرست نہیں تھا، یعنی یہ مستورات تھیں۔ ایک امام زین العابدین علیہ السلام، ان کی عمر مبارک بھی بہت زیادہ نہیں تھی، اور وہ بھی بیمار تھے، انتہائی نحیف حالت میں تھے۔ اس کے علاوہ مردوں میں سے اور کوئی مرد ان کے اوپر کوئی سرپرست نہیں تھا۔ ولا من حماتہن حمیم، اور نہ ہی کوئی ان کی حمایت کرنے والا، کوئی ان کی رعایت کرنے والا، کوئی ان کی حفاظت کرنے والا بھی نہیں تھا۔ یہ کام تو نے کیوں کیا؟ عتوا منک علی اللہ، کہ تو اللہ پر بغاوت چاہتا ہے، گویا تو اللہ پر تکبر کرنا چاہتا ہے۔ یعنی تیرا جو تکبر ہے، وہ غرور ہے، فقط حسین ابن علی تک نہیں ہے، یہ تیرا غرور اور تکبر بڑھ گیا ہے کہاں تک؟ گویا تو خداوند کریم کے اوپر تکبر اور غرور دکھانا چاہتا ہے۔
وجحودا لرسول اللہ، اور تو رسول اللہ کا انکار کرنا چاہتا ہے، یعنی تمام کام تو نے اس وجہ سے کیے تاکہ تو رسول اللہ کا انکار کرے۔ ودفعا لما جاء به من عند اللہ، اور جو رسول اللہ کی جانب سے پیغامات لے کر آئے اس کو دفع کرے، اس کو منع کرے، اس کو یہ سمجھے کہ یہ جو بھی رسول اللہ نعوذ باللہ لے کر آئے ہیں وہ سب کا سب جھوٹ ہے۔ ولا غرو منک ولا عجب من فعلک، پھر اس کے بعد بیوی نے فرمایا کہ تجھ سے یہ کوئی کام بعید بھی نہیں ہے، یعنی تو جو یہ کام کر رہا ہے تو اس سے تعجب نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص تعجب کرے کہ کیسے ممکن ہے کہ مثال کے طور پر یزید جیسا شخص جو ہے وہ رسول اللہ کی آل کو قیدی بنائے اور پھر گلی کوچہ با کوچہ اور بازار با بازار پھیرائے، کیسے ممکن ہے؟ بیوی اس کا جواب دے رہی، کہا کہ یہ کام یزید جیسے شخص سے کوئی تعجب نہیں ہے، کوئی بعید نہیں ہے۔ کیوں؟ وَأَنَّا يُرْتَجَى مُرَاقَبَةُ مَنْ لَفَظَ فُوهُ أَكْبَادَ الشُّهَدَاء، کہا کہ بھلا کیسے اس شخص سے امید رکھی جائے کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرے گا، کوئی بھلائی کرے گا یا ہماری رعایت کرے گا، کہ جس شخص کے زبان، جس شخص کے منہ، جس شخص کے دانت شہداء کے کلیجے کو چبائے ہوئے ہوں، یعنی تو اس کا بیٹا ہے کہ جنہوں نے شہداء کے جگر کو چبایا ہے۔ وَنَبَتَ لَحْمُهُ بِدِمَاءِ السُّعَدَاء، بھلا اس شخص سے کیسے امید رکھی جا سکتی ہے کہ جس کا گوشت ہی پروان چڑھا ہو کس کے اوپر؟ سعادت مند اور سعید اور خوشبخت لوگوں کے خون کے پینے کے ذریعے۔ یعنی یزید کی جو پرورش ہوئی ہے، بیوی سمجھانا چاہ رہی ہیں کہ اس کا گھرانہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ پھر جب آپ یہ جان لیں گے کہ یزید کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یزید کس گھر میں پرورش پایا ہے، تو آپ کو یقیناً تعجب نہیں ہوگا کہ یزید نے یہ سارا کام کیے ہیں، یہ کوئی بعید نہیں تھے یزید سے۔ فرمایا کہ نبت لحمہ بدماء السعداء ونصب الحرب لسید الانبیاء، یہ کام امید نہیں رکھی جا سکتی اس شخص سے کہ جس نے سید الانبیاء سے جنگ جو ہے وہ کرنے کا ارادہ کیا ہو، وجمع الاحزاب وشہر الحراب، اور جس نے سید الانبیاء کے خلاف گروہوں کو جنگ کیا ہو، جمع کیا ہو مختلف گروہوں کو، اور جنگ کی جو فتنے کی آگ ہے اس کو بھڑکایا ہو، وحز السیوف فی وجہ رسول اللہ، اور رسول اللہ کے چہرے پر تلواروں کو گھمایا ہو، تلواروں کو، ننگی تلواروں کو گھمایا ہو۔ اشد العرب للہ جہوداً، وہ شخص جو کہ اللہ کے لیے، اللہ کا سب سے زیادہ انکار کرنے والا ہے عرب میں سے، وانکرہم لہ رسولاً، اور جو عرب میں سے رسول اللہ کا سب سے زیادہ انکار کرنے والا ہے، واظہرہم لہ عدواناً، اور جو سب سے زیادہ رسول اللہ سے دشمنی کا اظہار کرنے والا ہے، وَأَعْطَاهُمْ عَلَى الرَّبِّ كُفْرًا وَطُغْيَانًا، اور جو اپنے پروردگار پہ سب سے زیادہ کفر اور طغیانی میں بڑھ جانے والا ہے، حد سے زیادہ تجاوز کر جانے والا ہے۔ یعنی یہ کام بعید نہیں ہے ایسے شخص سے۔ یزید کا گھرانہ، یزید کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے، وہ ایسے گھرانے میں پرورش پایا ہے جس نے سارے کام کیے ہیں، جس نے رسول اللہ کے خلاف احزاب کو جمع کیا، گروہوں کو جمع کیا، رسول خدا کے خلاف جنگ کی آگ کو بھڑکایا، رسول خدا کے خلاف اپنی ننگی تلواروں کو لہرائے۔ یہ تمام کام اس کے آباء و اجداد کرتے ہوئے آئے ہیں۔ جب اس کے آباء و اجداد کا بیک گراؤنڈ یہ ہے تو اب اگر آج یزید یہ کر رہا ہے تو یہ اس سے کام کوئی اس سے بعید نہیں ہے، اور اس سے امید بھی نہیں رکھی جا سکتی ہے کہ یہ اہل بیت کے حق کی کوئی رعایت کرے گا۔ الا انہا نتیجۃ خلال الکفر، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ نتیجہ تھا کفر کا، وضب یجرجر فی الصدر لقتل یوم بدر، اور یہ وہ گھونٹ تھے، انتقام کے گھونٹ جو سینوں میں ابل رہے تھے۔ کون سے انتقام کے؟ جو بدر میں قتل ہوئے تھے کفار، ان کے انتقام کے یہ گھونٹ تھے جو سینوں میں ابل رہے تھے۔ فلا یستبطئ فی بغضنا اہل البیت من کان نظرہ الینا شنفا، بس ہم سے بغض رکھنے میں وہ شخص ذرا سی بھی دیر نہیں کر سکتا کہ جو ہماری طرف نظر کرتا ہے تو اس کی نظر جو ہے کرنا ہماری طرف جو ہے وہ بغض اور عداوت کی نظر ہے۔ شنفاً و شنعاناً و احناً و ضغناً، کہ جس کے نظر کرنا ایسی نظر ہے کہ جو سینے میں بغض کو اور کینے کو چھپائے ہوئے ہے، جو اس طریقے سے ہم پر نظر کرتا ہے، ایسا شخص ہم سے بغض رکھنے میں ذرہ برابر بھی دیر نہیں کرے گا۔ یظہر کفرہ برسولہ ویفصح ذلک بلسانہ، کہ جو رسول اللہ سے
کفر کا اظہار کرتا ہے اور اپنی زبان سے واضح انداز میں اس کا اعلان بھی کرتا ہے۔ وَهُوَ يَقُولُ فَرِحًا بِقَتْلِ وَلْدِهِ وَسَبْيِ ذُرِّيَّتِهِ غَيْرَ مُتَحَوِّبٍ وَلَا مُسْتَعْظِمٍ، یہ وہی شخص ہے جو خوشی کے مارے اتراتے ہوئے رسول اللہ کی اولاد کو قتل کرنے کے سبب اور ان کی ذریت کو قیدی بنانے کے سبب خوشی کے مارے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ یہ کہتے ہوئے نہ تو وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے اور نہ ہی اس قول کو کوئی بڑا قول شمار کرتا ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ لَأَحَلُّ وَاسْتَحَلُّ فَرَحًا وَلَقَالُ يَا يَزِيدُ لَا تُشَلْ، یعنی جو شعر یزید نے پہلے پڑھے تھے اسی کا بیوی نے حوالہ دیا کہ تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے بدر کے وہ آباء و اجداد ابھی زندہ ہوتے تو وہ یقیناً خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے اور وہ مجھ سے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو۔ یہ قول کہنا تجھ سے کوئی بعید نہیں ہے، نہ تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہا ہے اور نہ ہی اس قول کو کوئی بڑا سمجھ رہا ہے۔ منتحیاً علی ثناء ابی عبداللہ وکان مقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینکتها بمخصرتہ قد التمع السرور بوجہہ، جبکہ یہ کہتے ہوئے تو اپنی چھڑی کو اس جگہ پر مار رہا ہے کہ جو جگہ رسول اللہ کے بوسے کی جگہ تھی، یعنی وہ لمحہ مبارک جس کا رسول اللہ بوسہ لیا کرتے تھے، یہ قول کہتے ہوئے تو چھڑی مار رہا ہے۔ خطبے کے اس حصے میں بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ایک طریقے سے یہ بتلا دیا کہ یہ جو یزید ہے یہ کون شخص ہے، یعنی آج بھی جو یزید کی پارسائی بیان کی جاتی ہے اور جو یزید کو گویا اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ دودھ سے نہلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس یزید کے کردار کو بی بی نے بے نقاب کیا، کہا کہ یہ یزید کون ہے، کون کس گھرانے میں اس کی پرورش ہوئی ہے، کس طریقے سے پروان چڑھا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ تو دیکھو ذرا جا کے۔ اور پھر اس شخص سے بعید نہیں ہے کہ یہ ہم سے یہ سارے کام کرے، یعنی آج جو بہت سے ہمارے مسلمان ہیں ان کو جب مصائب اہل بیت وہ سنتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے ایک مسلمان گھرانے میں رسول اللہ کی نواسی کو مثال کے طور پر بے مقنا و برہنہ جو ہے وہ بے مقنا و چادر گلی گلی اور کوچہ کوچہ پھرایا جائے، وہ ایسے ممکن ہے۔ کیوں گمان کرتے ہیں وہ؟ کیونکہ وہ یزید کو بہت پارسا شمار کر رہے ہیں، وہ یزید کے بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہے۔ بی بی نے بتایا کہ دیکھو یہ جو یزید ہے اس سے کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی پلید ہے اور یہ خود بھی پلید ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔